آج کی کہانی پاکستان کے اس نوجوان سائنسدان کی ہے جسے ملک کی کسی یونیورسٹی نے 1 سال تک داخلہ نہ دیا۔ میٹرک اور ایف ایس سی میں کم نمبروں کی وجہ سے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 1 سال تک داخلے سے محروم رہنے والے ایبٹ آباد کے نوجوان طالب علم عمیر مسعود کو بین الاقوامی امریکی ادارے لیب روٹ نے ینگ سائنٹسٹ کا ایوارڈ دے دیا۔ عمیر مسعود کو لیب روٹ نے یہ اعزاز 2 الگ الگ سائنسی تحقیقات کرنے پر دیا ہے۔ یہ 2 تحقیقاتی مقالے انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس آف مالیکولر بائیولوجی اینڈ بائیو کیمسٹری آسٹریلیا اور 13ویں انٹرنیشنل کانفرنس آف ٹشو اینڈ ری جنریٹیو میڈیسن امریکہ میں پیش کیے تھے۔ عمیر مسعود کامسٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد میں بائیو ٹیکنالوجی کے چوتھے سیمسٹر کے طالب علم ہیں۔ وہ 2 بھائی ہیں اور ان کے والد ریسٹورنٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ عمیر مسعود نے اپنی ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ موروثی بیماریوں کے شکار افراد کے مرض کا جلد اور سستے طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، جس سے ان کے افراد کی بیماریوں میں جلد مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ ان کا تحقیقی مقالہ، جس کا عنوان میوٹیشن ڈیٹیکشن یورپین جرنل آف ایکسپیریمنٹل بائیولوجی جریدے میں شائع ہوا ہے۔ عمیر مسعود کی دوسری تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی جاندار کے جین حاصل کر کے کسی دوسرے کو منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف موروثی بیماریوں کے علاج میں مدد کے علاوہ دیگر بیماریوں کا بھی علاج ممکن ہے۔ اس سے مختلف صلاحیتیں بھی ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہیں، بلکہ زراعت اور باغبانی میں غیر موسمی پھولوں اور سبزیوں کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمیر مسعود نے بتایا کہ آسٹریلیا میں منعقدہ کانفرنس میں 121 ممالک کے طالب علموں، پروفیسروں، پی ایچ ڈی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے شرکت کی تھی اور ان تمام میں وہ واحد پاکستانی تھے۔ عمیر مسعود کے مطابق اس کانفرنس کے دوران میرے مقالے پر کئی پروفیسرز، سائنسدانوں نے خود سے فوراً عملی تجربات کر کے میرے تحقیقی مقالے کے حق میں اعلانات کیے۔ یہی نہیں بلکہ مجھ سے 2 گھنٹے سے زائد وقت تک مختلف سوالات بھی پوچھے گئے تھے۔ عمیر کا کہنا تھا کہ اس موقع پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اپنی تحقیق کا کامیابی سے شاندار دفاع کیا ہے، اب ہم کھڑے ہوں گے اور پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جائے گا۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ مجھے بچپن ہی سے یاد کرنا، کتابیں دیکھ کر پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ مجھے سوال کرنا اور جب جواب نہ ملے تو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا اچھا لگتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کتابوں اور پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ عمیر مسعود کے ماموں محمد ریاض کا کہنا تھا کہ عمیر اپنی پیدائش ہی سے مختلف مسائل اور موروثی بیماری کا شکار تھا، اب بھی اس کا چھوٹا بھائی اس سے بڑا لگتا ہے۔ بچپن میں اس کی پرورش اس کی ماں اور دادی نے بڑی محنت سے کی تھی۔ کھیل کود تو زیادہ کر نہیں سکتا تھا، مگر پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا، کچھ بھی یاد نہیں کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں عمیر کو پڑھانے کے لیے بٹھائیں تو سوال کرنے لگ جاتا تھا، یاد کرنے کا کہوں تو کئی گھنٹے یاد ہی نہیں کرتا تھا، مگر جب سوال کرتا تھا تو بڑے بڑے دنگ رہ جاتے تھے کہ اس کے دماغ میں یہ سوال کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ محمد ریاض کا کہنا تھا کہ اسی ماحول میں اس نے میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا اور دونوں امتحانوں میں اس کے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے، مگر اندازہ ہو گیا تھا کہ عمیر غیر معمولی طور پر ذہین ہے، بس اس کی ذہانت کو صحیح راستے پر لانے کی ضرورت ہے، اس لیے اکثر اس سے بات کرتا۔ عمیر بائیولوجی کے مضمون میں دلچسپی لیتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف ایس سی کے بعد کوشش کے باوجود اس کا اپنے پسندیدہ مضمون بائیو ٹیکنالوجی میں کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ میرٹ زیادہ اور عمیر کے نمبر کم تھے۔ ایسے میں سیلف فائنانس پر یونیورسٹیاں جو فیس مانگ رہی تھی وہ اس کے والد اور ہم سب مل کر بھی نہیں دے سکتے تھے، جس وجہ سے اس کا 1 سال ضائع بھی ہوا تھا۔ محمد ریاض کا کہنا تھا کہ عمیر اس وقت بہت مایوس تھا۔ اس مایوسی کے وقت میں سارا خاندان ان کی مدد کو پہنچا۔ میری عمیر سے طویل بات ہوئی، جس کا اختتام اس پر ہوا کہ یہ دنیا عملی کام کی دنیا ہے، اس میں ڈگری ضروری نہیں ہے، اگر کام آتا ہے اور ذہانت ہے تو پھر ساری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی یونیورسٹی بائیو ٹیکنالوجی میں داخلہ دینے کو تیار نہیں ہے تو اپنے ماموں کے مشورے سے انٹرنیٹ کا رخ کر لیا، جہاں یورپ اور امریکہ کی درجنوں ایسی یونیورسٹیوں اور ادارے تھے جو 2-3 ماہ کے مفت شارٹ کورسز کرواتے تھے۔ ان کورسز کو وہ مجھ سے میرے نمبر، میرے تعلیمی سال نہیں پوچھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر فارم بھر کر بھیجتا
وہ ایک دو سوالات کے جوابات مانگتے، کبھی کوئی ویڈیو کال کے ذریعے مختصر سی بات کر لیتے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور مجھے کورس کے لیے منتخب کر لیتے تھے۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے کئی شارٹ کورسز اور ان کے اختتام پر ملنے والی اسائنمنٹ کامیابی سے کرتے تھے، جس پر وہ نہ صرف میری تعریف کرتے بلکہ مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیتے تھے۔ ان کورسز اور اسائنمنٹ کی بدولت مجھ پر میری پسندیدہ تحقیق کی دنیا کھل گئی تھی اور میں اس میں مگن ہو گیا تھا۔ محمد ریاض کا کہنا تھا کہ 1 سال بعد عمیر کا کامسرج یونیورسٹی میں داخلہ ممکن ہوا، جس کی بھاری فیس ادا کرنا پڑی۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ اب میں کامسرج یونیورسٹی احمد آباد میں بایو ٹیکنالوجی کے 4تھے سیمسٹر میں ہوں، اور اسکول و کالج کی طرح میرے نمبر کم نہیں آتے، بلکہ اب میں ٹاپ پر ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں اب بھی جس سیمسٹر میں زیر تعلیم ہیں، وہاں طالب علم کو لیبارٹری استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس وجہ سے تحقیق کے لیے میں نے گھر ہی میں اپنی لیبارٹری بنا لی ہے۔ اس تحقیق پر پیسے مجھے میرے خاندان والے فراہم کرتے ہیں۔ اب تک تحقیق اور مقالوں میں لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ میری پہلی خواہش تھی کہ میرے مقالے پاکستان میں شائع ہوتے۔ میں نے یہ پاکستان کے تقریباً ہر ادارے کو بھیجے، مگر مجھے کسی نے کوئی جواب تک نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے بین الاقوامی اداروں کو بھیجے تو انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میٹرک اور FSC میں کتنے نمبر ہیں، کس سکول اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہو۔ انہوں نے مجھ سے سادہ الفاظ میں پوچھا کیا میں اس کا دفاع کر سکتا ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہاں کے جواب پر انہوں نے مجھے کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ مستقبل میں وہ PhD کر کے تحقیق کے کام سے جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں کینسر پر کچھ تحقیق کر رہا ہوں، جس پر مجھے بھی امید ہے کہ جلد کامیابی مل جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 بین الاقوامی کمپنیوں نے مل کر کام کرنے اور کچھ یونیورسٹیوں سے داخلے کی بھی دعوت دی ہے، جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ مسترد کر دی۔ میری خواہش ہے کہ میں دونوں تحقیقاتی پروڈکٹ پر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگے۔ اب میں اس انتظار میں ہوں کہ کب مجھے اس کا موقع ملتا ہے۔